بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ میز پہ کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹیں سجانے میں تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ چونک سی گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، کافی ہمت جتلانے کے بعد بالآخر میرے منہ سے نکلا۔ میری امید کے برعکس اس نے کسی قسم کی حیرانی یا پریشانی کا اظہار نہ کیا، بس نرم لہجے میں اتنا پوچھا کیوں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ اسے میرا یہ رویہ گرا گزرا۔ ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پہ پھینک کے وہ چلانے لگی اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ تم مرد نہیں ہو۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ روتی رہی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ہماری شادی کو ہوا کیا ہے۔ میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اسے کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ اب کسی اور نے لے لی ہے۔ اب اس کے لیے میرے پاس محبت باقی نہیں رہی۔ مجھے اس پہ ترس تو بہت آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، لیکن اب میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس پہ ڈٹے رہنا ضروری تھا۔ طلاق کے کاغذات عدالت میں جمع کروانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی اس کے ہاتھ میں تھمائی، جس پہ لکھا تھا کہ وہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کے 30% کی مالکن بن سکتی ہے۔ اس نے ایک نظر کاغذات پر دوڑائی اور اگلے ہی لمحے اس کے ٹکڑے کر کر کے زمین پہ پھینک دیے۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے 10 سال گزارے تھے، وہ ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ مجھے محسوس تھا کہ اس نے اپنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پہ ضائع کیے، لیکن میں بھی کیا کرتا؟ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گر کر چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور ہی میرے لیے ناممکن تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کے بکھرے اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا۔ شاید یہی وہ چیز تھی جو اس طلاق کے بعد میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلے روز پورا دن اپنی نئی محبت کے ساتھ گزار کے جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو وہ میز پہ کاغذ پھیلائے کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ میں نے اس پر کوئی دھیان نہ دیا اور جاتے ہی بستر پر سو گیا۔ دیر رات جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ اب بھی میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرط میرے سامنے رکھ دی۔ اسے میری دولت اور جائیداد میں سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس 1 مہینہ مزید میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس 1 مہینے میں ہمیں اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرط کی بہت بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کے کچھ ہی دنوں میں امتحان ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ پڑے، اس لیے میں اس کی یہ شرط ماننے کو تیار تھا۔ اس کی دوسری اور احمقانہ شرط یہ تھی کہ میں ہر صبح اپنی باہوں میں اسے اٹھا کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاؤں، جیسا شادی کے ابتدائی دنوں میں کرتا تھا۔ وہ جب کام پہ باہر جانے لگتی تو میں خود اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے دروازے تک چھوڑ آتا تھا۔ حالانکہ میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ان آخری دنوں میں اس کا دل توڑنا مناسب نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ شرط بھی مان لی۔ اور اس کی ان شرائط کے بارے میں جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی، وہ چاہے جو بھی کر لے، ایک نہ ایک دن طلاق تو اسے ہونی ہی ہے۔ میری بیوی اور میں نے اپنی طلاق کے معاملے سے متعلق کسی اور سے ذکر نہ کیا۔ شرط کے مطابق پہلے دن جب مجھے اسے اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے جانا تھا تو وہ لمحات ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھے۔ ہچکچاتے ہوئے میں نے اسے اٹھایا، اس نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں تالیوں کی ایک گونج ہم دونوں کے کانوں میں پڑی۔ پاپا نے مما کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارا بیٹا خوشی میں جھوم رہا تھا۔ اس کے الفاظوں نے میری دل میں ایک درد سا اٹھایا اور میری بیوی کی کیفیت بھی لگ بھگ میرے جیسی تھی۔ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا، وہ آہستگی سے بولی۔ میں نے جواباً سر ہلایا۔ اسے دروازے تک چھوڑ کے بعد میں نے اپنے آفس کی طرف نکل پڑا اور وہ بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ اگلی صبح اسے اٹھانا میرے لیے قدرے آسان تھا اور اس کی ہچکچاہٹ میں بھی کمی تھی۔ پھر ہر گزرتے دن کے ساتھ قربت کے وہ جذبات بڑھتے گئے۔ لمحے دن کو پر لگا کے اڑا لے گئے اور مہینہ پورا ہو گیا۔ اس آخری صبح میں نے جانے کے لیے
تیار ہو رہا تھا اور وہ بیڈ پہ کپڑے پھیلائے اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ آج کون سا لباس پہنے، کیونکہ پرانے سارے لباس اس کے نحیف جسم پہ کھلے ہونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں، ہمارے بیٹے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اس کے خیال میں اس پل یہ ضروری تھا کہ میں کسی طرح اس کی ماں کا دل بہلاؤں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا، یہ لمحہ مجھے کمزور نہ کر دے۔ یہ سوچ کے میں نے اپنا رخ موڑ لیا اور میں اسے وہیں چھوڑ کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے بار بار ایک خوف میرے دل میں گر کر رہا تھا کہ کہیں میں کمزور نہ پڑ جاؤں، اپنا فیصلہ بدل نہ دوں۔ میں نے اس گھر کے دروازے پہ بریک لگائی جہاں نئی منزل میرا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے نکلے یہ الفاظ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی، شاید تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا پھر تم مذاق کر رہے ہو۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ شاید ہماری شادی شدہ زندگی بے رنگ ہو گئی ہے، لیکن میرے دل میں اس کے لیے محبت اب بھی زندہ ہے۔ بس اتنا ہوا، ہم ہر وہ چیز بھول گئے جو اس کے ساتھ کے لیے ضروری تھی۔ دیر سے صحیح، لیکن مجھے سب یاد آ گیا ہے، اور ساتھ نبھانے کا وہ وعدہ بھی یاد ہے جو شادی کے پہلے دن میں نے اس سے کیا تھا۔ میں واپس اپنے گھر میں داخل ہوا اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میرے پاس اپنی بیوی کو دینے کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ تھا۔ میں جب اس سے چند لمحوں کی دوری پہ تھا، تبھی زندگی کی دوڑ اس کے ہاتھوں سے سرک گئی۔ کئی مہینوں تک کینسر کی بیماری سے لڑتے لڑتے وہ ہار چکی تھی۔ نہ اس نے کبھی اپنی تکلیف کا مجھ سے ذکر کیا تھا اور نہ ہی مصروف زندگی نے مجھے اس سے پوچھنے کا موقع دیا۔ جب اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب میں کسی اور کے دل میں اپنے لیے محبت کھوج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے پہلے طلاق کا اثر میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔ اس لیے بیتے ایک مہینے میں اس نے بیٹے کے سامنے انتہائی محبت کرنے والے شوہر کا میرا روپ نقش کر دیا، جو حقیقی تو نہیں تھا پر دہمی ضرور بن گیا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی بار یہ سمجھنے میں ہم دیر کر دیتے ہیں کہ نئے رشتے قائم کرنا زیادہ صحیح ہے یا پھر پرانے رشتوں میں رنگ بھرے جائیں۔ اس کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ وقت پہ فیصلہ نہ کر سکیں اور اس تاخیر میں ہاتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ جائیں۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایک خوبصورت سا کمنٹس کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔